السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد فاروق اتاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے ایک کتاب میرے ہاتھ میں تھی، تو اس میں ایک حدیث پاک پڑھی اور ایک واقعہ پڑھا، تو میرے دل نے کہا کہ یہ آپ تک پہنچانا چاہیے، یہ واقعہ آپ تک پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، اچھا بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، بڑی ہی توجہ کے ساتھ فرمایا، جو شخص کسی قوم کا والی اور قاضی مقرر کیا گیا ہو، آپ بڑی توجہ کیجئے گا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا والی یا قاضی مقرر کیا گیا ہو، وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ شخص رشوت لینے والا نہ تھا، اگر وہ شخص رشوت لینے والا نہ تھا اور اس کے فیصلے حق پر مبنی ہوا کرتے تھے، تو وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شخص رشوت خور تھا اور لوگوں سے مال لے کر حق کے خلاف فیصلے کیا کرتا تھا، تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ 500 برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جا پڑے گا۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جھوٹے فیصلے کرتے ہیں اور ناجائز نہ کردہ گناہوں میں جو لوگوں کو پھنساتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ عہدہ بہت بڑا ہے، یہ رتبہ بہت بڑا ہے، اگر آپ جج بن گئے ہیں، آپ قاضی بن گئے ہیں، آپ چیف جسٹس بن گئے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس عہدہ ہے وہ آپ کو ملا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب بہت سخت ہے۔ اگر فیصلہ کرنے میں ذرا سی بھی ناانصافی ہو گئی تو پھر قیامت کے دن ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ میرے سامنے آیا جو کہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پولیس افسر کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا، ایک پولیس افسر کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ جب اسے قبر میں اتارا جانے لگا تو اس کی قبر یکایک یعنی کہ اچانک ٹیڑھی ہو گئی، پولیس والے کی قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ پہل تو لوگوں نے گورکن کا قصور تصور کیا کہ یہ قبر کھودنے والے کا قصور ہے کہ اس نے قبر سیدھی نہیں کھودی۔ دوسری جگہ قبر پھر کھودی گئی، جب میت کو اتارنے لگے تو پھر یکدم قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی کیا گیا، تیسری بار بھی ایسا ہی کیا گیا اور ایسا ہی ہوا۔ قبر حیرت انگیز حد تک اس قدر ٹیڑھی ہو جاتی کہ تدفین ممکن نہ رہتی۔ بالآخر شرکائے جنازہ نے مل جل کر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور 5ویں قبر میں ہر حال میں تدفین کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ 5ویں بار قبر ٹیڑھی ہونے کے باوجود زبردستی میت کو پھنسا کر قبر میں اتار دیا گیا۔ اب نہ جانے
اس کا کیا قصور تھا، اس نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سی غلطی کی تھی اس پولیس والے نے، کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کس کو ناجائز جو ہے وہ پکڑ کر اندر کر دیا تھا، کس پر ظلم کیا تھا، کس پر تشدد کیا تھا، کس غریب کی آہ لگی اسے، کس غریب کی بد دعا لگ گئی اسے کہ اس کی آخرت کا جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے، مر گیا۔ ہو سکتا ہے اس پولیس والے کی دنیا میں بڑی عزت ہو، بڑا رتبہ ہو، بڑا رسپیکٹ ہو اس کا، لیکن مرنے کے بعد اس کو دیکھیے کیا عذاب ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا سزا تیار کی گئی ہے کہ اس کی قبر ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو دفنانے سے پہلے کے معاملات ہیں، دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تو جب اس کی قبر میں اس کو بند کر دیا گیا ہوگا تو قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔